الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بات چل رہی تھی سلوک کے مقامات عشرہ کی۔ بزرگوں نے سلوک کے 10 مقامات بیان فرمائے ہیں، جنہیں تفصیلاً یا اجمالاً طے کیے بغیر کوئی بھی ولایت کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان مقامات کے اسماء ذکر ہو چکے ہیں، اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیلات کا بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے مقام یعنی توبہ کا ذکر ہو چکا ہے، توکل کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ بڑی قیمتی اور مفید معلومات صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں درج فرمائی ہیں۔ خاص طور پر سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احیاء العلوم شریف میں، ہم پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ امام غزالی نے علم تصوف کو بام عروج تک پہنچا دیا، اور وہ باریکیاں، وہ دقائق انہوں نے ذکر فرما دیے ہیں کہ جن پر عموماً لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ احیاء العلوم شریف میں انہوں نے توکل کے تعلق سے بھی کافی مفید بحث فرمائی، جس کا خلاصہ اور نچوڑ اور اس کے علاوہ دیگر کتب تصوف سے اکتساب اور استفادہ کرتے ہوئے سرکار بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان نے تصوف اور اس کے فوائد میں بڑی مفید گفتگو فرمائی۔ کچھ باتیں پچھلے درس میں ہو چکی ہیں توکل کے تعلق سے۔ مقامات عشرہ میں سے دوسرا مقام کیا ہے؟ توکل۔ توکل کے معنی اور مفہوم کو بھی ہم نے بیان کیا تھا پچھلے درس میں، اور قرآن و حدیث سے اس کے چند فضائل بھی ذکر کیے۔ اختصار کے ساتھ اگر آپ اسے دہرانا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ توکل یہ وکلا توکیل سے ماخوذ، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کے کوئی کام سپرد کرنا۔ تصوف میں توکل کہتے ہیں اپنے تمام معاملات کو رب تعالیٰ کے حوالے کرنا، اپنے تمام معاملات کو رب تعالیٰ کے حوالے کرنا، یہ توکل۔ اب توکل کے فضائل قرآن پاک میں جگہ جگہ ہم نے آپ کو کئی آیتیں پچھلی بار بھی سنائی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مقدس میں کئی امر کے ساتھ میں کہیں امر حاضر اور کہیں امر غائب کے طور پر وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا امر حاضر کے طور پر فرمایا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں فَلْيَتَوَكَّلْ امر غائب کے طور پر فرمایا گیا، کہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فرما کے توکل کی اہمیت
اور افادیت کو بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا۔ آپ قرآن مقدس کی اگر صرف اسی آیت کریمہ پر غور کر لیں تو ان اللہ والوں کی عظمت آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے گی کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ رب تعالیٰ کے حوالے کر رکھا تھا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اب کفایت کرنا، یہ جو جتنی قدرتیں رکھتا ہے، جو جتنا علم رکھتا ہے، جو جتنی طاقت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، کفایت کرنا بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت خلاق کائنات، قادر مطلق، مختار کل، آپ دیکھ رہے ہیں ساری اشیاء، ساری کائنات اس کے قبضہ و اختیار میں۔ تو جب ساری چیزوں کا وہ خالق و مالک ہے، سب پر قادر ہے، وہ جب فرما رہا ہے کہ وہ کافی ہے، تو اب متوکل کو کوئی بھی شے دنیا اور آخرت کی کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ نہیں سمجھے آپ؟ کتنی بڑی بات ہے یہ، کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ بشارت بھی ہے متوکلین کے لیے، اور متوکلین کی خیریت دارین کی ضمانت بھی ہے۔ بشارت بھی ہے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی اچھائی اور بھلائی کی ضمانت بھی ہے۔ اللہ نے فرما دیا جب اللہ کافی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کفایت کرنے والا، اس سے بڑھ کر برکتیں اور عظمتیں عطا فرمانے والا کون ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ توکل کتنی اہم شے ہے۔ احادیث کریمہ آپ لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات میں بھی حدیث کو نقل کیا گیا، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام میں بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی اللہ ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، جو پرندے اڑا کے شگون، نیک شگون اور برا شگون نہیں لیتے، بلکہ اپنے رب تعالیٰ پر توکل کرتے۔ ان کی شان کہ وہ ظاہری اسباب پر نگاہ نہیں رکھتے۔ اس حدیث پاک کی تشریحات بزرگوں نے، شرائع حدیث نے مختلف توضیحات بیان فرمائی۔ خلاصہ ان سب کا یہی ہے کہ اس حدیث پاک میں توکل کا اعلیٰ ترین درجہ ذکر کیا گیا۔ توکل کا اعلیٰ ترین درجہ ذکر کیا گیا۔ ایک، اب اسی سے پہلے آپ وہ درجہ سمجھ لیں تو بات یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث پاک صوفیہ نے توکل کے 3 درجے بیان فرمائے۔ انہوں نے فرمایا ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں توکل یعنی اعتماد جو ہے ایسا ہے جیسے انسان دلیل پر اعتماد کرتا ہے، جیسے انسان دلیل پر اعتماد کرتا ہے کہ صاحب ہم کہتے ہیں کہ جو ہے سورج کا نکلنا دن کی موجودگی پر دلیل ہے مثلا، تو اب ہم سورج کے نکلنے پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اعتماد دلیل پر اعتماد ہے، دلیل پر اعتماد یعنی علمی طور پر یہ جاننا کہ سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضہ و اختیار میں ہے، صرف علمی طور پر جاننا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ توکل کا پہلا درجہ ہے، توکل کا یہ پہلا درجہ۔ اور دوسرا درجہ ہے توکل کا کہ انسان صرف دلیل پر اعتماد کی طرح اللہ پر توکل نہ کرے، بلکہ
اس کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات رچی بسی ہو کہ اللہ رب العزت فلاں سبب کے تحت اگر چاہے گا تو ہمیں یہ نفع یا نقصان ملے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک وہ علمی طور پر جاننا، اور یہاں یہ کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے. مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کھانا کھاتے وقت آپ کو یہ اعتماد نہ ہو کہ یہ کھانا ہی ہمارا پیٹ بھرے گا، بلکہ اعتماد یہ ہو کہ اگر ہمارا رب چاہے گا تو ہمارا پیٹ بھرے گا، اور رب نہیں چاہے گا تو پیٹ نہیں بھرے گا. آپ بیمار ہیں، آپ دوا لے رہے ہیں، تو دوا کھاتے وقت آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ دوا ہمیں شفا دے گی، بلکہ ذہن میں یہ ہو کہ رب ہمارا اگر شفا اس میں پیدا فرمائے گا تو ہمیں شفا ملے گی، ورنہ شفا نہیں ملے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ توکل کا دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ جو اخص الخواص کا توکل ہے، وہ یہ کہ وہ اسباب سے بالکل قطع نظر کر لیتے ہیں. وہ اسباب اختیار ہی نہیں کرتے. وہ کسی بیماری کے لیے دوا کھاتے ہی نہیں. وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کوئی کسب کرتے ہی نہیں، کوئی کمائی، کوئی کاروبار، کوئی تجارت کرتے ہی نہیں، بلکہ وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، وہ بیابانوں کو آباد کرتے ہیں، وہ صحرا نوردی کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمندروں کی طغیانی کے آگے سینہ سپر ہو جایا کرتے ہیں. وہ کوہسار کو، ریگزار کو طے کرتے رہتے ہیں. آبلہ پائی ان کی سرشت میں داخل ہو جاتی ہے. وہ ان چیزوں پر کبھی توجہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم جنگل میں نکل گئے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے. انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے جہاں کسب کے ذریعے کھلانے کا وعدہ فرمایا ہے، وہی رب اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسب کے بھی ہمیں کھلا سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ اس سلسلے میں ان احادیث پر یا ان آیات پر عمل کرتے ہیں جن آیات سے مستفاد ہوتا ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العزت پر توکل کرنے کا جیسا حق ہے ویسا کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کسب کے اس کی زندگی کی ساری ضروریات کے لیے کفایت کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کالطیور تغدو خماسا وتروح بطانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرو گے تو اللہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا کہ جو صبح کے وقت میں گھروں سے چلتے ہیں، اڑتے ہیں اپنے گھونسلوں سے تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب گھونسلوں میں شام کو واپس آتے ہیں تو شکم سیر ہو کے آتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بزرگوں کی اپنی اپنی روش ہے. بزرگوں نے اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا اور یہ پوری زندگانی گزار کے چلے گئے. آپ دیکھیں سرکار وارث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ بیان ہو چکا کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی کبھی روپیہ پیسہ ہاتھ میں نہیں پکڑا، ہاتھ میں ہی نہیں پکڑا کوئی روپیہ پیسہ. کسب کی تو بات الگ ہے، کمائی تو الگ ہے، کاروبار کرنا، تجارت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. انہوں نے روپیہ پیسے کو ہی ہاتھ نہیں لگایا. ساری زمین جائیداد کے جو کاغذات وغیرہ تھے وہ دریا میں ڈال دیے. جو کچھ اپنا گھر بار تھا سب جو ہے لوگوں کے حوالے، جنہوں نے قبضہ کر لیا، جنہوں نے مانگا انہیں دے دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. لیکن اب دیکھیں زندگی ان کی بھی گزری. اب کیسی عالیشان زندگی گزار کے گئے کہ آج ان کے نام پہ لاکھوں کروڑوں پل رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ سب کی کیفیتیں نہیں. اصل میں لوگ جو دھوکہ کھا گئے، غیر مقلدوں نے، وہابیوں نے جو تصوف پر اعتراضات کر دیے، توکل کی مختلف صورتوں کو لے کے، بزرگوں کے مختلف واقعات کو لے کے انہوں نے جو اعتراض کر دیے کہ صاحب توکل جو ہے وہ بطالت کا نام ہے، بیکار بیٹھنے کا نام ہے، توکل عمل اور حرکت سے روکنے کا نام ہے. انہوں نے کہہ دیا تصوف جو ہے وہ حرکت و عمل سے روکتا ہے، تصوف میدان عمل میں کودنے سے روکتا ہے. تو یہ ان کی نادانی ہے. اگر
صوفیہ کو تاریخ اسلام سے ہٹا دیا جائے تو حرکت و عمل کا جذبہ کوئی بھی فرد اور کوئی بھی معاشرے کا حصہ اور کوئی بھی آپ کو تنظیم ایسی نہیں ملے گی جو حرکت و عمل کا جذبہ پیدا کرنے والی۔ یہ صرف صوفیہ ہیں جنہوں نے حرکت و عمل کا جذبہ وہ بیدار کیا کہ بھوکے رہ کے انہوں نے 3 دن پیاسے بھوکے رہ کے 7 دن کا روزہ رکھ کے بھی انہوں نے لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دے کے بتا دیا کہ صرف پیٹ بھر کے ہی دعوت نہیں دی جا سکتی ہے، بھوکے پیٹ رہ کے بھی راہ خدا کی طرف بلانے کا کام کیا جا سکتا۔ آج سمجھ رہے؟ تو حرکت و عمل سے روکنے والے نہیں تھے۔ یہ مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ توکل کے جو 3 درجے بیان کیے گئے، اس میں حکمت یہی ہے کہ اگر آپ پہلے درجے پر وہ تیسرے درجے پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ دوسرے پر کر لیں، دوسرے پر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم تیسرے پر ہی کر لیں جو پہلے والا درجہ ہے۔ آپ پہلے والے درجے پر بھی اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ متوکل کہے جائیں گے۔ یہ الگ چیز ہے۔ توکل کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ آپ سب سے قطع نظر کر کے صرف اور صرف اپنے خالق و مالک جل و علا کی ذات اقدس پر اعتماد اور بھروسہ کریں اور اسی پر توکل کریں، تو پھر اس کی برکتیں جو نازل ہوں گی وہ ایک زمانہ اس کی نشانیوں کو دیکھے گا اور ایک زمانہ تماشا دیکھے گا، لیکن یہ کیفیتیں دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہیں، رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہیں۔ جن پر توکل کی اعلیٰ نعمتیں منکشف ہو گئیں اور عظیم حالتیں منکشف ہوئیں، ان کی شان آپ دیکھیں، کیسی کیسی دنیا میں وہ مثالیں قائم کر کے چلے گئے۔ حضرت سرکار مرزا مظہر جانے جانا شہید دہلوی رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے وزراء ان کا احترام کرتے تھے، بڑے بڑے اس وقت کے جو حکام تھے وہ ان کے مرید تھے، ارادت مند تھے۔ امیر وزیر لوگ آتے تھے، عرض کرتے تھے حضور کچھ ہم سے قبول فرما لیا کریں، نذرانہ اور ہدیہ قبول فرما لیا کریں۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے تمہارے ہدیوں اور نذرانوں سے بے نیاز کر دیا، ہمیں تمہارے نذرانوں اور ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ ایک وزیر امیر خان نام کا بڑا دولت مند، بڑا حاکم تھا، وہ بڑا آپ کا ارادت مند بھی تھا، محفل میں بیٹھا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا۔ حضرت مرزا رضی اللہ عنہ جو ہے پرانی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھا تو کافی مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے، رونے لگا، کہنے لگا کتنی ہماری کم نصیبی ہے کہ ہمارا مرشد، ہمارا رہبر، جس سے ہم ارادت رکھتے ہیں، جس کی بارگاہ میں ہم بندگی کے سجود لٹایا کرتے ہیں، جس کے ایک اشارے پر ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں، وہ ہم سے نذرانے قبول نہیں کرتے ہیں، اور خود ایسی حالت ہے کہ پھٹی پرانی ایک بوسیدہ چادر اوڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے فساق و فجار نعمتوں میں، آسائشوں میں رہ رہے ہیں۔ رونے لگا وہ۔ تو مرزا نے ایک شعر سنایا فارسی میں، اس سے خلاصہ یہ فرمانے لگے کہ میں نے سارے کام اپنے اپنے خدا کے سپرد کر دیے ہیں، مجھے امیر خان کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شان تھی ان کی۔ ایک وزیر ایک دن اس نے جو ہے اپنے خادم کے ہاتھ میں جو ہے بہت سی دولت بھیجی سرکار مرزا کی بارگاہ میں، اور عرض کیا کہ سرکار مرزا اسے فقیروں کے لیے، درویش جو خانقاہ میں رہتے ہیں ان کے لیے قبول فرما لیں، یہ بہت حلال اور بڑی میری گاڑی کمائی کا حصہ ہے، میں نے کوئی ظلم و ستم سے یا کسی بھی ہیلے سازی سے اسے حاصل نہیں کیا۔ آپ کے بارگاہ میں جب پہنچا لے کے خادم، تو آپ نے فرمایا، واپس کر دیا، فرمایا مجھے جو ہے امیر و وزیروں کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر رکھا ہے، ہمارے فقیروں کا اور ہمارا خرچہ رب تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ چلایا کرتا ہے، ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ واپس کر دیا۔ دوبارہ پھر ایک مرتبہ اس نے کوشش کی اور خود 30,000 درہم غالباً لے کے آیا اور آپ کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیا کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، حضور قبول فرما لیں، بڑی کرم نوازی ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ہدیے، اگرچہ ہدیہ منع کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن ہدیہ قبول کرنا واجب بھی نہیں،
ہدیہ قبول کرنا واجب بھی نہیں فرمایا، اور جبکہ ہدیہ قبول کرنے میں ضرر کا اندیشہ ہو تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے، اس لیے میں تمہارا یہ ہدیہ قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ دنیا کی رغبت اور دنیا کی طرف توجہ اس سے پیدا ہو جائے گی، اور اگرچہ تمہارا یہ حلال ذریعے سے ہو پھر بھی یہ ہمارے فقیروں کی تربیت کے لیے مناسب نہیں۔ اس نے بڑی منت کی، آپ نے کہا نہیں اٹھا کے لے جاؤ۔ آخر میں کہنے لگا حضور اتنا کریں، اچھا فقیروں میں اپنے ہاتھ سے ہی بانٹ دیں۔ تو ارشاد فرمایا، جلال میں آگے فرمایا میں تیرا نوکر نہیں ہوں، اگر بانٹنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہاں سے بانٹنا شروع کر، اپنے گھر تک پہنچ نہیں پائے گا، اس سے پہلے غریبوں میں سارا تقسیم ہو جائے گا۔ سبحان، اب دیکھیں بے نیازی، یہ بے نیازی یہ معمولی چیز نہیں تھی۔ آج کے دور کا مسلمان یا عام مولوی یا عام اہل خانقاہ ان رمزوں کو نہیں سمجھ سکتے، ان باریکیوں سے آگاہ نہیں ہے۔ اگر ان رازوں کو وہ سمجھ جاتے اور ان اسرار سے آگاہ ہو جاتے تو اپنی کلاہ فقر کو کبھی بھی بڑے بڑے مالداروں کی چوکھٹ پہ رگڑنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ وہ اپنی عزتیں بچا کے رہتے۔ تو آج بڑے بڑے سیٹھوں کے اندر بدعملی کے باوجود بھی آج یہ بے راہ روی نہیں پیدا ہوتی۔ آج کے دور میں جو پیدا ہوگی یہی ہے، لوگ سوچتے بڑے مالدار ہو جاتے، سوچتے کہ بڑے پیر صاحب کو بلا لیں گے، ارے انہیں 1 لاکھ روپیہ نذرانہ دے دیں گے، پیر صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں گے، لاکھوں کا مریدوں کا ہزاروں کا مجمع ہو جائے گا، ہماری شان بڑھ جائے گی، بس بات ختم۔ چاہے سود بیاج سے حاصل کیا ہو، چاہے چوری ڈکیتی سے حاصل کیا ہو، چاہے کسی کا حق مارا ہو، چاہے ظلم و ستم کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں اس سے کیا بے راہ روی، ان بزرگوں کی نگاہ کتنی باریک تھی اور کیسی دقیق نظر رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے سیٹھوں کا وزیروں کا نذرانہ قبول کر لیا تو ہمارے بعد آنے والے ان کے دروازوں پہ جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیں، اس لیے انہوں نے وہ سد راہ ہی کر دیا، بالکل دروازہ ہی بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے نذرانے قبول نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ لیں، یہ فطری چیز ہے، بالکل آپ غور کر لیں گہرائی سے، اگر آپ دیکھیں گے آپ کو ہم اگر 10 کا نوٹ ابھی دے دیں اور آپ اسے قبول کر لیں تو آپ لاکھ ہم سے برائی رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، آپ کو نقصان پہنچا ہو ہم سے، لیکن کچھ نہ کچھ نرم گوشہ آپ کے دل میں ہماری طرف سے پیدا ہو جائے، پھر آپ ہمیں برائی پر ٹوک نہیں پائیں گے، آپ کی ہمت نہیں پڑے گی، کیونکہ حرص اور طمع انسان کی رگ رگ میں بسی ہوتی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ توکل کو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہ سمجھیں، توکل اتنی بڑی دولت ہے کہ جو انسان کو حرص و طمع سے روکتی ہے، توکل وہ دولت ہے جو انسان کو بخل سے روکتی ہے، توکل وہ دولت ہے جو انسان کو دوسروں کے دروازوں پر کشکولے گدائی لے کے جانے سے روکتی ہے، یہ توکل وہ چیز ہے جو انسان کے اندر غنا اور بے نیازی کی صفت پیدا کرتی ہے۔ توکل اتنی اعلیٰ نعمت ہے، اعلیٰ نعمت ہے کہ انسان کو ایسا تاجدار بنا دیتی ہے جو کسی بھی غیر خدا کے آگے کبھی جھکتا نہیں ہے، اور جب انسان کسی کے آگے نرم نہیں پڑتا ہے تو پھر حق بات کہنے میں بھی وہ کبھی دبتا نہیں۔ حق بات آپ جبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ کے منہ میں کسی کا نبالہ نہ ہو، آپ کسی کو برائی پر ٹوک جبھی سکتے ہیں جب آپ کسی کے احسان مند نہ ہوں، آپ کسی کو اس کی برائی سے باز رکھنے کے لیے سختی جبھی کر سکتے ہیں۔ شریعت کے اصول سہگانہ جو ہیں، 3 اصول جو ذکر کیے گئے نا، کہ دل سے برا جانو، زبان سے برا جان، اب کوئی اگر برائی دیکھو، من رأى منکم منکرا، اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، او بلسانہ، یا اپنی زبان سے روک دے، او بقلبہ، یا اپنے دل سے ہی کم سے کم برا جانے، وہو اضعف الایمان، حضور نے فرمایا دل میں برا جاننا سب سے کمزور ایمان۔ آج ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لے، آپ نے کم تجربہ کیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہے تو خود آپ تجربہ کر کے اس بات کا دیکھ لیں، کوئی بڑے سے بڑا برا انسان ہو جس کے گناہ بے شمار ہو، آپ کو وہ 500 کا نوٹ نذرانے میں دے کے چلا جائے تو آپ اس کی برائیوں کو دھیرے دھیرے دل سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگیں گے، تعویلیں کرنے لگیں گے آپ، ارے وہ ایسے نہیں کرتا، وہ ایسے نہیں، ایسے کرتا ہوگا، دل ہی دل میں آپ، زبان سے تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ہاتھ سے روکنا تو بہت بڑی ہمت کی بات ہے، یہ تو پہلا درجہ ہے، زبان سے روکنے کی بھی آج لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی جلدی،
اور دل میں برا جاننے کا جو سب سے ادنا درجہ تھا وہ بھی حالت یہ ہو جاتی ہے اگر کسی کے آپ احسان مند ہو گئے ہیں تو آپ دل میں بھی اب اس کی برائی کو برا نہیں جانتے. سمجھ رہے آپ کتنی بڑی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. آج کوئی بھی برائیوں پر ٹوکنے والا نہیں. آج جو بے راہ روی بڑھ رہی ہے اس پر کوئی انسان کسی کا بائیکاٹ جو نہیں کر پاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ لالچ اور حرص اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا, آگے چل کے ہم اس سے یہ نفع اٹھائیں گے, یا ہمارے فلاں کام آ جائے گا, اس سے ہم یہ ادھار لے لیں گے, وہ قرضہ لے لیں گے, یا کم از کم یہ ہے کہ ہمارا کوئی مصیبت کا وقت ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ میں کھڑا ہو جائے گا. یہ سب کیا توکل کے خلاف. متوکلین کی شان یہ نہیں ہے. متوکلین جانتے ہیں کہ اگر ہماری جان جانا ہے تو پوری دنیا کے سارے انسان لاٹھی ڈنڈے بندوق بھالے لے کے بھی ہماری حفاظت میں کھڑے ہو جائیں تو ہمیں بچا نہیں سکتے, اور اگر نہیں جانا ہے تو لاکھ دنیا ہمارے پیچھے پڑ جائے پھر بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے. سمجھ رہے آپ, یہ توکل نے یہ غنا پیدا کر دیا. جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کی مرضی کے خلاف اس کی رضا کے بغیر کوئی ہمیں ادنا سا ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے, تو پھر آپ کے اندر توکل کی دولت پیدا ہو جائے گی. بات سمجھ رہے, توکل ایسے ہی پیدا ہوتا. پہلے بے نیازی آئے گی, پہلے دوسروں سے لالچ ختم ہوگا, پہلے آپ کے دل سے بخل ختم ہوگا, سخاوت پیدا ہوگی, تب آپ کے اندر توکل کی دولت پیدا ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بات بہت لمبی ہو گئی بہرحال, لیکن یہ بڑی قیمتی چیزیں, اور خاص طور پر ہم مولویوں کو آج کے دور میں توکل کا درس بہت گہرائی سے پڑھنے اور سننے کی ضرورت ہے. آج اکثر مولوی کہہ دیتے ہیں ارے مولویت میں کیا رکھا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں میرے استاد ہیں, معلم ہیں, درسگاہوں میں بیٹھ بیٹھ کے کہتے ہیں ارے کیا رکھا ہے, خرچے نہیں پورے ہوتے, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی آپ آسمانی مخلوق ہیں یا فرشتہ ہیں کہ آپ کی ضروریات نہیں, سب کی ضروریات ہیں, سارے انسانوں کی ضروریات ہیں. لیکن اگر آپ اپنی ضروریات کو آج کے دور کے سب سے بڑے مالدار کے برابر کر کے اور پھر سوچیں کہ صاحب ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کی جہالت اور بے وقوفی ہے, یہ نادانی ہے. آپ اپنی دنیا کی ضرورتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بھئی آپ اگر امبانی اور اڈانی کی برابری کریں گے, آپ فارچونر سے چلنے والے کو دیکھ کے رشک سے دیکھیں گے ارے کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتی, تو کبھی بھی آپ کے اندر توکل نہیں پیدا ہوگا. آپ کو اپنی زندگی پر, مولویانہ زندگی پر افسوس ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے, آپ اپنے غریبوں کو دیکھیں گے, بے کسوں کو دیکھیں گے, فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو دیکھیں گے, چیتڑے پہننے والوں کو دیکھیں گے, تو آپ کے اندر اللہ کے شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور غنا اور بے نیازی کی دولت آپ کو حاصل ہو جائے گی. بات سمجھ رہے آپ؟ بہت سی مولوی جو آج بیان کرتے ہیں وہ فلاں پریشان ہے, امام لوگ پریشان, ہم مانتے ہیں ضروریات کے اعتبار سے ان کی آمدنی نہیں ہے, ان کے پاس میں وسائل نہیں ہے, ویسے ذرائع نہیں ہے. لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ اگر واقعی میں اللہ رب العزت پر توکل کر کے آدمی دین کی دعوت میں لگ جائے اور صحیح جو ذمہ داریاں ہیں ہر آدمی نبھانے لگے, چاہے وہ مدرس ہو, معلم ہو, استاد ہو, یا امام ہو, یا کوئی بھی اور دیگر کام کرتا ہو, جو بھی دینی کام کر رہا ہے, اگر وہ دینی کام کرنے میں اللہ پر توکل کر کے کام کرے گا تو اللہ رب العزت اسے وہاں سے کھلائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ سمجھ رہے؟ قرآن فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ وہاں سے اسے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے آپ؟ نذرانے طے کرنا, یہ توکل کہاں سے آ سکتا ہے؟ آپ اپنی محنت کو طے کریں گے تو آپ کے اندر توکل کیسے پیدا ہوگا؟ آپ اذان کہنے کے بھی لوگوں سے پیسے مانگیں, سوال مانگ کریں گے تو آپ کے اندر توکل کیسے پیدا ہوگا؟ آپ ایک لفظ دین کا ایک مسئلہ بتانے کے لیے بھی لوگوں کی جیبوں پر نگاہ رکھیں گے تو توکل کہاں پیدا ہوگا؟ پھر آپ اللہ کے بھروسے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت آپ کے بگڑے ہوئے کام کیوں بنائے گا؟ جب آپ غیروں کی طرف متوجہ ہیں تو اللہ رب العزت تو بے نیاز مطلق ہے, وہ غنی عن العالمین ہے, وہ اللہ, اس کی صفت ہے سمدیت, وہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں. ہاں وہ اس کا کرم ہے کہ جو اس پر توکل کرتے ہیں اسی پر سب کچھ
اپنا وار دیتے ہیں تو وہ ایسے وارے نیارے کر دیتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو توکل کے یہ 3 درجات اور ان کے تعلق سے تھوڑی سی مختصر سی بحث ہم نے ذکر کر دی، لیکن یہ بڑی قیمتی اور مفید باتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو نگاہ میں رکھنا چاہیے. بزرگوں کے آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ حیرت کریں گے، انہوں نے توکل کی کیسی نشانیاں چھوڑی ہیں دنیا میں کہ آج بھی لوگ ان کی عظمت کے گیت گانے پہ مجبور ہیں. اللہ کہاں سے دیتا ہے یہ کوئی سوچ نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں ارے صاحب جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہنا، یہ توکل نہیں ہے. ایک چیز اور بھی سمجھنا، اصل میں توکل کو لوگ صحیح سمجھ نہیں پاتے. حضور بحر العرفان نے بڑی تفصیل سے بڑی پیارے نہایت انوکھے انداز میں توکل کو سمجھانے کی جو کوشش فرمائی ہے، آپ غور سے پڑھیں. ایسی سرسری طور پہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ بڑی باریک وہ کیفیت ہے. ایک بڑی دقیق کیفیت کا نام توکل ہے. ایک تو توکل کی جو ہے وہ 3 صورتیں ہیں. ایک توکل علم کے طور پر ہے، آپ علمی طور پر جان لیں. مثلا آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چلنے والا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم ہے. آپ قرآن میں پڑھ لیا، ظاہر سی بات ہے آپ مومن ہیں، ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہے، یہ بالکل حق ہے، سچ ہے کہ جو بھی چوپایا ہے، جو بھی جاندار زمین پر چلتا ہے، اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، وہ سب کو کھلانے والا ہے. یہ ہم علمی طور پر جانتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم یقین بھی کر لیں اس پر کہ ہاں واقعی میں ہمارا رب ہر ایک کو کھلانے والا ہے اور وہی کھلاتا ہے، تب انسان کھا سکتا ہے اور اس کے ہی ذمہ کرم پر سب کا رزق ہے. اگر یہ کیفیت ہمارے اندر، یہ احساس ہمارے اندر کہہ لیجئے پیدا ہو جائے تو پھر ہم توکل کے درمیانی اور اوسط درجے سے مالا مال ہو جائیں. اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ وہی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ذہن و دماغ اور ہماری ایک ایک حرکت و سکنت اس بات کی گواہی دینے لگے کہ ہم اللہ رب العزت ہی کو رازق مانتے ہیں، ہم اسی کے رزق پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی بھی غیر کی طرف ادنا التفات بھی ہمارے اندر نہیں ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو آپ توکل کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خادم کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے. ایک مسجد میں پہنچے، خادم صاحب جو تھے وہ نڈھال ہو کے گر پڑے. حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا لگتا ہے تم بھوک سے نڈھال ہو گئے. کہا ہاں حضور کئی دن ہو گئے، آج تک کچھ کھایا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا، ایک پرچہ دیا اور فرمایا جاؤ کسی اور کی طرف دھیان مت دینا، راستے میں تمہیں جو پہلا شخص ملے اسے تم یہ روکا، یہ پرچہ دے دینا. وہ گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، سامنے سے دیکھا ایک خچر پہ ایک شخص سوار چلا آ رہا ہے. وہ قریب آیا تو اسے انہوں نے وہ پرچہ دے دیا. اس نے وہ پرچہ پڑھا تو رونے لگا، بلک بلک کے رونے لگا. کہنے لگا یہ پرچہ لکھنے والے صاحب کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ فلاں مسجد میں آرام فرما ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے اپنے پاس سے جو ہے ایک تھیلی نکالی جس میں 600 درہم تھے اور اس خادم کے حوالے کر دی. وہ لے کے چلے آئے، مسجد میں آئے، واقعہ بیان کیا. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ابھی تم اس تھیلی سے کچھ خرچ مت کرنا، بیٹھے رہو یہاں، ابھی دیکھو تھوڑی دیر میں وہ شخص خود آ رہا ہوگا. اچھا انہوں نے راستے میں یہ بھی پوچھا ایک شخص سے، وہ چلا گیا تو ایک شخص سے پوچھا یہ کون تھا جس نے ہمیں 600 درہم دے دیا، اور رونے لگا پرچہ دیکھ کے. تو اس نے بتایا کہ یہ تو عیسائی ہے. تو ابھی نے اور زیادہ تعجب ہوا، آخری عیسائی اور ابراہیم ادم کے پرچے کو دیکھ کے رویا، اور اتنی کثیر تعداد میں اس نے جو ہے رقم ہمیں دے دی ہے، آخر وجہ کیا آئے؟ بتایا پوری بات. تو انہوں نے فرمایا ابھی خرچ مت کرنا، وہ آ رہا ہوگا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا وہ عیسائی پہنچا، حضرت ابراہیم ادم کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. اور وہ 600 درہم اس نے حوالے کر دیے، کہا یہ آپ کی خدمت کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے وہ جب چاہتے. آپ نے مشہور واقعہ وہ سنا ہوگا، یہ آپ نے کم سنا ہوگا، مثنوی شریف پہلے زمانے میں لوگ بڑی پڑھتے تھے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ کی مثنوی شریف بڑی مشہور، جسے آپ جانتے ہیں علماء نے جس کے بارے میں کہا ہے مثنوی مولوی معنوی
ہست قرآن در زبان پہلوی، مولوی معنوی کہا جاتا ہے انہیں، حقیقی، معنوی کا مطلب حقیقی مولوی، کہ واقعی میں اگر کوئی مولا والا ہے، مولوی کا مطلب یہاں پر مولا والا، علماء نے فرمایا کہ اگر واقعی میں کوئی حقیقی طور پر مولا والا ہے تو وہ روم کا جلال الدین رومی، جنہوں نے فارسی زبان میں مثنوی کی صورت میں گویا کہ قرآن لکھ دیا۔ ان کی مثنوی شریف کی یہ شان ہے، علماء فرماتے تھے قرآن پاک کے بعد میں سب سے زیادہ دلوں میں گداز پیدا کرنے والی اگر کوئی نثر اور نظم ہے تو وہ مثنوی مولوی، وہ مثنوی شریف، اس میں انہوں نے بڑا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا حضرت ابراہیم ادہم کا ہی، کہ جب سلطنت، چونکہ سلطان تھے نا اپنے وقت کے، بادشاہ چھوڑ کے چلے گئے، وزیروں نے تلاش کرنا شروع کیا، بہت عرصے کے بعد ایک دریا کے کنارے ملے تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ ارے بالکل جو ہے گدڑی پہنے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا بھی روٹی کا پاس میں نہیں ہے، نہایت خستہ حالت میں ہے۔ وزیروں نے ملامت کی، طرح طرح سے باتیں کی، حضور کیا ہو گیا آپ کو، یہ ہے وہ ہے، ایسی شان و شوکت، ایسی عزت و شہرت اور ایسی طاقت و قوت اور حکومت و سلطنت آپ سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے، کیا ہو گیا آپ کو، جنون طاری ہو گیا، پاگل پن کیا ہے، یہ بے وقوفی کیا ہے، آخر آپ کی عقل کو کیا ہو گیا، ہم تو آپ کی عقل و دانش کے جو ہے حوالے دیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے ہمارا سلطان اتنا عقل مند ہے، یہ وہ طرح طرح کی بہرحال بہت سی باتیں کی، لعنت و ملامت کی کہ اتنی بڑی حکومت سلطنت چھوڑ کے چلے آئے، کیا حاصل ہوا؟ تو آپ بھی رمز میں تھے، فرمایا معلوم ہے کیا حاصل ہوا؟ اپنی گدڑی سل رہے تھے سوئی سے، تو وہ سوئی دریا میں پھینک دی، دریا میں پھینک دی، اس کے بعد فرمایا مچھلیوں میری سوئی ڈھونڈ کے لا۔ تو مثنوی شریف میں درج ہے کہ ہزاروں مچھلیاں جو ہے سونے کی سوئیاں اپنے منہ میں لے کے ظاہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی آئی اور اس نے آپ کی سوئی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ وہ سلطنت زیادہ طاقتور تھی یا یہ سلطنت زیادہ طاقتور؟ وہاں تو میری انسانوں پر حکومت چل رہی تھی اور آج یہ دریا کے جانوروں پر بھی میری حکومت چل رہی ہے۔ یہ اللہ والے تھے، ان کی عجیب شان تھی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ ہمیشہ پیش نظر رکھو، کبھی بھی جو ہے عزت فقر کا سودا مت کرنا۔ یہ مولویت یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں علماء کو آپ دیکھتے تھے، آج لوگ ہمارے نیرے مولوی پہلے کے زمانے کے علماء پر اپنے آپ کو قیاس کر کے بہت سے معاملات میں وہ کام کر دیتے ہیں جو سنیت کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا پہلے کے زمانے کے علماء جیسے کسی کو ڈپٹ دیا سر عام، سر محفل کسی کو جو ہے ٹوک دیا، وہ گالی بہت الٹا سیدھا کہہ دیا، ایسی باتیں کہہ دی جو اس کی عزت نفس کو پامال کرنے والی ہو، ایسی باتیں پہلے کے علماء کر دیتے تھے۔ اب آج کے مولوی جنہیں ہر طرح سے مالداروں سے لالچ بھی وابستہ ہے، مالداروں سے ہی سب کچھ کرنا ہے، اور خود ان کے اپنے انداز اور اعتبار بھی ایسے ہیں کہ جن سے کوئی نیکی، کوئی عمل صالح کی کوئی دعوت حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس کے باوجود چاہتے ہم اسی منصب پر فائز ہو جائیں، اور کبھی کبھار آتا ہے تو اپنی شان دکھانے کے لیے ایسے کام کر جاتے ہیں، لیکن اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں الگ اثر ہوتا تھا۔ وجہ کیا جانتے ہیں؟ وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ پہلے زمانے کے علماء غیور ہوا کرتے تھے، وہ علم کو کبھی بیچا نہیں کرتے تھے، وہ کبھی بھی علم کا سودا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے رب نے ہمیں جو نعمت دی ہے یہ کسی بھی سلطان کے خزانے میں نعمت نہیں ہے، ہزاروں سلطان ہماری بارگاہ میں آنے کے محتاج ہیں، ہم کسی بھی بادشاہ کے یہاں حاضر ہونے کے محتاج نہیں۔ یہ ان کے اندر استغنا اور بے نیازی تھی، تو وہ جسے چاہتے تھے ٹوک دیتے تھے، بادشاہوں کو سر دربار ٹوک دیا کرتے تھے۔ تب ان کے اندر یہ شان پیدا ہوتی تھی کہ وہ نہیں، سرکار غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے اپنے وقت کے عظیم سلطنت اور خلافت کے وزیر کو ٹوک دیا کرتے تھے، یا اظلم الظالمین فما جوابک عند احکم الحاکمین۔ یہ شان کوئی ایسی نہیں پیدا ہوتی ہے، یہ کیسے پیدا ہوتی؟ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی بارگاہ میں وزیر نے جو ہے روپیوں کی وہ اشرفیوں کی تھیلی بھیجی، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا خون چوس چوس کے میری بارگاہ میں اسے دولت کو پیش کرتے ہو، یہ لوگوں سے جبرن حاصل کی ہوئی دولت ہے، یہ غصب کی ہوئی ہے، ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت ہے،
وزیر نے کہا حضور آپ نے مجھ پر تو الزام لگا دیا، یہ میری بہت حلال اور گاڑی کمائی ہے، بالکل کسی طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تھیلی نچوڑی تو اس سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے، وہ قدموں پہ گر گیا، کہا حضور معاف کر دیا جائے۔ یہ کیسے حاصل ہوتا؟ اگر وہ قبول کر لیتے تو پھر وہ بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے حاکم کو اور وزیر کو ٹوک نہیں سکتے تھے، اور وہ نذرانوں پر ہی پلتے ہوتے تو پھر وہ کبھی بھی حاکم کے آگے کبھی زبان درازی نہیں کر سکتے۔ وہ نذرانوں پر نہیں پلتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے ہمارا رب وہ ہے جو ہر پرند و چرند کو کھلاتا ہے تو وہ ہمیں بھی کھلائے گا۔ اس نے ہماری ماں کے پیٹ میں ہمارے آنے کے بعد ہی جب ہماری پوری روزی مقرر فرما دی، لکھ دی ہے، تو ہمیں اتنا ہی ملے گا جتنا ہماری قسمت میں، چاہے ہم لاکھ کوشش کر لیں اس سے ایک حبہ ایک دانہ ہمیں زیادہ نہیں مل سکتا ہے، اور چاہے ہم کتنا ہی کچھ کریں ایک دانہ اس میں سے کم نہیں ہو سکتا۔ تو جب مقرر ہے تو پھر بس ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جائز طور پر دینی معاملات میں کسی طرح کی جہاں آنچ نہ آئے، جائز طور پر اسباب کو اگر اپنانے کی ضرورت پڑے تو اسباب کو اپنا لیں، لیکن نظر صرف اور صرف اپنے خدا پر ہونا، اسباب پر کبھی بھروسہ اور تکیہ نہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں اگر اسباب پر نگاہ رکھیں گے تو اسباب کے ماتحت ہو جائیں گے۔ اچھا آخری بات اور آپ کو بتا دیں، ایک بڑی قیمتی بات ہے، علمی بات، جو آپ نظر میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہکیں گے نہیں اور دھوکہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہ دنیا میں اسباب بھی دو طرح کے ہیں، اسباب دو طرح کے، ایک وہ اسباب ہیں جو اسباب عادیہ کہلاتے ہیں، اسباب عادیہ یعنی عادتاً جو سبب ہے۔ مثال کے طور پر کھانا آپ کے پاس میں رکھا ہوا ہے، اب اس کا سبب عادی یہ ہے کہ آپ لقمہ اٹھائیں، اپنے منہ تک لے جائیں اور لقمہ چبائیں تو آپ کے پیٹ کے اندر لقمہ جائے گا، تب آپ کا پیٹ بھرے گا۔ تو پیٹ کا بھرنا اس کا سبب کیا ہے؟ لقمہ ہاتھ میں لینا، منہ میں رکھنا، دانتوں سے چبانا، سمجھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اسباب عادیہ ہے۔ ان میں توکل کرنا یعنی یہ سوچنا کہ صاحب ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اللہ چاہے گا تو ہمارے پیٹ میں لقمہ پہنچ جائے گا اور چب بھی جائے گا اور کھانا ہضم بھی ہو جائے گا، اس میں توکل کرنا یہ توکل نہیں ہے۔ سمجھ رہے، یہ توکل نہیں ہے۔ اللہ نے اس سبب کو عادتاً مقرر فرما دیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لقمہ اٹھانا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک لقمہ وہ اٹھایا جاتا ہے جو خواہش نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک انسان وہ لقمہ اٹھاتا ہے جو اس لیے ارے اتنا اچھا کھانا ہے اس لیے لقمہ اٹھا رہا ہے، ایک اس لیے اٹھا رہا ہے کہ ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر شہوت پیدا ہوگی، قوت مردانگی پیدا ہوگی۔ ایک کھانا وہ ہے کہ ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر دوسروں پر ظلم کرنے یا دوسروں کو مارنے پیٹنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں، یہ صرف نیت کا فرق ہے۔ یہ کھانا سراسر برا ہوگا، یہ گناہ ہوگا، یہ آپ کو جو ہے وہ قعر مذلت میں ڈالنے والا ہوگا، سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ آپ لقمہ تو اٹھائیں لیکن اس نیت سے اٹھائیں کہ یہ لقمہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے اور بغیر اس کے کھائے ہوئے عادتاً عبادت میں چستی اور پھرتی نہیں آ سکتی ہے، اس لیے ہم کھا رہے ہیں تاکہ ہم چاق و چوبند ہو کے اپنے رب کی عبادت کر سکیں، دین کی لوگوں کو دعوت دے سکیں، دین کی راہ میں جہاد اور مجاہدہ کر سکیں، لوگوں کے لیے محنتیں مشقتیں کر کے ان کی آسانی اور راحت کے سامان مہیا کر سکیں۔ اگر اس نیت سے آپ کھا رہے ہیں تو آپ کا لقمہ اٹھانا بھی ثواب ہو جائے گا، آپ کا منہ میں رکھنا بھی ثواب ہو جائے گا، دانتوں سے چبانا بھی آپ کا یہ گویا کہ ذکر اور عبادت کرنا ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اسباب عادیہ ہیں، یہاں پر توکل نہیں چلتا، نہ توکل اس میں ہے۔ توکل کس میں ہے؟ توکل یہ ہے کہ آپ جو اسباب کے بغیر بھی زندگانی گزاری جا سکتی ہے، جن اسباب کے بغیر، ان اسباب کے معاملے میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے اگر ان اسباب کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ توکل ہے۔ مثلا کسب معاش، کمائی کرنا، تجارت کرنا، اگر آپ کے پاس میں دین کے اتنے کام ہیں، سمجھنے کی کوشش کریے گا، دو طرح تجارت کرنے میں بھی دو رخ ہے، ایک وہ ہے کہ آپ کے ذمہ دین کا کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار، وہ کوئی خدمت نہیں ہے آپ کے،
پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہم کمائیں گے نہیں، کمانا یہ توکل کے خلاف ہے، اس لیے گھر پہ بیٹھے ہمارے گھر پہ ہی آ جائے، یہ توکل نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ توکل یہ نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ آپ کے ذمے اتنی دینی خدمتیں ہوں، اتنے کام ہوں، یا دین کی ایسی پامالی ہو رہی ہے کسی زمانے میں خدا نخواستہ معاذ اللہ کہ جب دین کے لیے آپ کو 24 گھنٹے خرچ کرنا یہ دین کا تقاضا ہو، ایسی صورت میں اگر آپ کسب معاش نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، سودا سلف نہیں لائیں گے، آپ کاروبار نہیں کریں گے تو آپ متوکل کہلائیں گے، اور پھر رب آپ کو وہاں سے کھلائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ توکل ہے، اسی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے آپ کو۔ توکل کیا ہے؟ یہ توکل اس چیز کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دین کا کئی کام کرنے کے لیے دعوت دی گئی، جیسے آج کل جلسے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں یا دعوتی پروگرام ہوتے ہیں، کچھ لوگ بلاتے ہیں کہ صاحب فلاں پیر صاحب فلاں عالم صاحب ہمارے علاقے میں آ جائیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دے دیں، یا لوگوں کو عقیدے سکھا دیں، یا لوگوں کو مثال کے طور پر آپ پیر ہیں تو آپ مرید کر لیں، سلسلے سے وابستہ کر لیں، بزرگوں کے بتائے ہوئے اذکار بتا دیں، اوراد بتا دیں، بزرگوں کی نسبت عطا ہو جائے گی تو ان کے ایمان محفوظ ہو جائیں گے، سنیت محفوظ ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس طرح کے کسی دورے کے لیے آپ کو بلایا جائے تو اس وقت میں آپ توکل یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے نذرانے کی کسی طرح سے اشارتاً کنایتاً بھی کوئی بات نہ کریں، آپ یہ امید بھی نہ رکھیں کہ وہ ہمیں کرایہ بھاڑا بھی دے گا، بلکہ اپنے دل میں یہ غنا پیدا کریں، اپنے گھر سے جو کچھ آپ کے پاس میں ہو انتظام اگر ہو سکتا ہے تو آپ اپنے پاس میں لے کے جائیں، اتنا لے کے جائیں تاکہ واپسی کے لیے بھی آپ کو اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے دے دے گا کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ تجربہ ہے، ہم آپ کو خود بتا رہے ہیں، یہ لوگ یہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر باتیں ہوتی رہتی، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں امید لگا کے جاؤ کہ فلاں جگہ یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا، وہاں نہیں ملتا ہے، اور جہاں کبھی سوچا بھی نہ ہو وہاں سے اللہ تعالیٰ اتنا دلا دیتا ہے کہ کئی کئی دنوں کا نکل آتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تمہاری محنتیں، تمہارا کسب، تمہاری تگ و دو اور تمہاری مشقتیں یہ تمہیں رزق دینے والی نہیں ہے، رزق دینے والے ہم ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے معاملات میں ہم توکل اگر اپنے اندر پیدا کر لیں تو آج جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں نا، مشقتیں آتی ہیں، پریشانیاں تو ہوتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے بہت سے معاملات میں ہمیں اپنے نفس کشی کرنا پڑتی ہے کہ لوگ ہمیں بہت زیادہ مشہور نہیں سمجھیں گے، بہت بڑا مقرر، بہت بڑا شاعر یا بہت بڑا داعی اور مبلغ یا بہت بڑا پیر نہیں سمجھیں گے، صاحب یہ طے نہیں کر رہے ہیں، یہ 4 ویلر نہیں مانگ رہے ہیں، یہ اپنی اسٹیشن پہ آنے کے لیے صاحب فارچونر کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، یا رہنے کے لیے ایئر کنڈیشن یہ ہوٹل کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، یا آنے جانے کے لیے یہ فلائٹ کا کرایہ نہیں مانگ رہے، تو اس کا مطلب یہ بہت مشہور نہیں ہے، بہت زیادہ لوگ انہیں جانتے مانتے نہیں۔ آپ کو تھوڑا لگے گا، ایسا محسوس بھی ہوگا، کبھی کبھی ایسا آپ کے سامنے رونما بھی ہوگا، لیکن اس وقت نفس پہ جبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نفس کی اس شرارت کو دبانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح سے ہمیں بہکانے نہ پائے، بس اسے دبا دو، اور اس وقت یہ سوچو کہ یہ ہمیں بڑا جانے یا نہ جانے، اگر ہمارا رب ہمیں بڑا بنائے گا تو کوئی ہمیں چھوٹا نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن مقدس کی آیت ہمیشہ پیش نظر رکھو، انشاءاللہ توکل بھی حاصل ہوگا، اور اگر توکل کی دولت حاصل ہو گئی تو وہ بے نیازی حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں عزتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب ہم پڑھتے تھے اس وقت غالباً 99 یا 2000 کی بات ہے، ہم بمبئی گئے تھے جو ہے، تو وہاں اتفاق سے رمضان کے مہینے میں جو ہے قرآن بھی سنا رہے تھے وہاں، تو اسی بات چیز چل گئی تو وہ فرمانے لگے، ہمیں بڑی اچھی بات آج بھی ہمیں وہ یاد ہے، ان کی بڑی قیمتی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا ہم سے کہ دیکھو بمبئی کی سرزمین پہ 2 طرح کے علماء آتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ایک وہ مولوی آتے ہیں کہ جو سیٹھوں کے دروازے پہ لائن لگاتے ہیں، اور ایک وہ مولوی آتے ہیں کہ جن کے دروازوں پر ملاقات کے لیے سیٹھ لوگ لائن لگاتے ہیں۔
تو ہم سے کہنے لگے کہ ایسے مولوی نہ بننا کہ جو سیٹھوں کے دروازے پہ لائن لگائے، ایسے بننے کی کوشش کرنا کہ جن کے یہاں سیٹھ لوگ خود حاضر ہونے کی تمنا کریں۔ تو بہرحال وہ تو نہیں بن پائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو ہے کسی سیٹھ کے دروازے پر لائن لگانے کی حضرت کے صدقے میں ضرورت نہیں۔ بات سمجھ؟ تو یہ چیز آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے کہ دونوں مثالیں اللہ دے رہا ہے آج کے ہی دور میں، آج ہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ دونوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو، ایک وہ ہے کہ جو دوسروں کے دروازے پر دریوزہ گری کر رہے ہیں، گدا گری کر رہے ہیں اور کشکولے گدائی لیے کھڑے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کو بھلے ہی انہوں نے نہیں، ان کے باپ دادا نے، سچائی تو یہ زیادہ تر وہ ہے کہ جنہوں خود نہیں لیکن ان کے باپ دادا نے ہاں ضرور اتنا کیا کہ دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی، تو اللہ نے آج ان کے باپ دادا کے توکل کے صدقے میں ان کی اولادوں کو بھی یہ عزت دی ہے کہ ان کے دروازے پر ملاقاتیوں کی بھیڑ لگی۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو توکل جیسی اگر نعمت اللہ کرے حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنیا میں ہم بہت بڑا دین کا کام کر لے جائیں گے۔ توکل وہ چیز ہے کہ جس کے بلبوتے پر انسان وہ کام کر سکتا ہے جو غیر متوکل کبھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ قرآن و حدیث سے مخالف بھی نہیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں مسجد نبوی شریف میں عشاء کی نماز کافی تاخیر سے پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ فرض نماز پڑھائی، اس کے بعد فوراً جو ہے، یا فرض پڑھانے سے پہلے، تھوڑا سا ہمیں شک ہو رہا ہے، بہرحال نماز کے ہی درمیان میں، نماز پڑھانے سے پہلے یا فرض پڑھانے کے بعد میں فوراً آپ اپنے حجرے میں داخل ہوئے، حجرے میں تشریف لے گئے، اور جو ہے اس کے بعد میں واپس باہر بہت جلدی تشریف لے آئے۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، آپ نماز کے لیے تشریف لائے پھر اتنی جلدی اندر تشریف لے گئے، فوراً واپس آ گئے، وجہ کیا تھی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اصل میں کچھ سونا ہماری بارگاہ میں آج دن میں پیش کیا گیا تھا، اس سونے کا ایک ٹکڑا ہمارے گھر میں ابھی تک باقی تھا، باقی تو سب میں نے تقسیم کر دیا، لیکن ایک ٹکڑا اس سونے کا باقی تھا۔ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں جو ہے وہ کاشان نبوت کے رہنے والے ایسی حالت میں رات نہ گزارے کہ ان کے پاس سونے کا ایک ٹکڑا موجود، اس وجہ سے میں نے فوراً اس ٹکڑے کو صدقہ کر دیا، اور اس کے بعد میں مسجد میں آ گیا تاکہ ہماری رات اللہ پر توکل کرنے کی حالت میں گزرے۔ اب دیکھیں یہ قرآن و حدیث میں ہے، حدیث رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے۔ اب آپ ہی کہتے ہیں صاحب یہ برا ہے، کہاں برا؟ اگر برا ہوتا تو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت سے بڑھ کر کوئی سیرت نہیں، جن کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، ان کی سنت طیبہ یہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر و فاقہ اور توکل کی مثالیں پڑھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن کبھی بھی آپ کے دسترخوان پر دو کھانے ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے، دو سالن ایک ساتھ جمع نہیں۔ توکل کی تو شان تھی، ورنہ ان کی شان کیا تھی؟ فرماتے تھے لو شئت لسارت معی الجبال ذابا، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ ہمارے ساتھ چلا کریں، لیکن فرماتے ہیں لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک دن کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ یہ توکل ہے۔ توکل کی اعلیٰ نشانیاں پیش کر کے چلے گئے، وہ ہمیں بتا کے چلے گئے کہ اگر یہ راہ اپناؤ گے تو دونوں جہان کی تاجداری اور سربلندی تمہارے قدم چکے گی۔ نری مثالیں بے شمار توکل کے تعلق سے آپ پڑھیں گے تو بزرگوں کی پوری پوری کتابیں بھری پڑی، زیادہ واقعات یا زیادہ مثالیں اور دلیلیں بیان کرنے کے بجائے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اصل توکل کو سمجھیں اور اس پر اپنے آپ کو عادی بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھو شروع میں ہی ہم نے آپ سے کہا تھا، یاد ہوگا چاہے آپ کو، شروع میں یہ مقامات کی بات شروع کرنے سے پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں رفتہ رفتہ اپنی عادتوں میں ان مقامات کی خوبیوں کو بسانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مثلا توبہ ہے تو کیفیت توبہ کو دھیرے دھیرے کر کے ہمیں اپنے اندر پیوست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
مقام توکل ہے، تو توکل کی کیفیت اور حالت کو ہمیں تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صبر ہے، شکر ہے، زہد ہے، ورع ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی مقامات ہیں، دھیرے دھیرے کر کے اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے کرم سے اور اپنے مشائخ کے بالخصوص حضور بحر العرفان کے فیضان سے انشاءاللہ ضرور ہم ان مقامات سے اور ان کیفیات سے مالا مال ہو جائیں گے، لیکن کوشش کرنا پڑے گی۔ تصوف اصل ہے ہی کوشش اور حرکت و عمل کرنا، ایک بری عادت سے اچھی عادت کی طرف پلٹنے کا نام تصوف۔ جب ہم اچھی عادتیں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی صحیح تصوف کے حامل ہو جائیں گے اور دنیا کو انشاءاللہ سکون و اطمینان کی راستہ دکھانے کے لائق بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا آپ چالو رہنا، آدھے آپ کر دیے وہ آن لائن دقت ہے کیا؟ اچھا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور ہمارے مشائخ اعظام رحمہم اللہ کے طفیل، ہمیں تمام مقامات سلوک جلد سے جلد طے کرنے اور ان پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو بھی ان مقامات کی خوبیوں سے آراستہ کرنے کا ہمیں سلیقہ اور طریقہ عطا فرما، توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں علوم نافعہ کی تحصیل کا شوق اور ذوق عطا فرما، علوم نافعہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، علوم نافعہ کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ اور سلیقہ عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب و مقبولوں کے طفیل بالخصوص سرکار بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے صدقے میں مولا ہمیں دونوں جہان میں سرخروئی بلائی کامرانی عطا فرما، ہمیں بھی مقام توبہ و توکل کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام مقامات سلوک پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا